دیکھیں بہت شکریہ. میرے خیال میں پاکستان کوئی غلط کام نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج یہ جنگ کا ماحول دیکھ کے ہمیں ایسے غفور کی بڑی شدت سے یاد آئی، جو فرماتے تھے کہ آنے والی جنگیں جو ہوں گی وہ 5th جنریشن وارفیئر اور وہ سوشل میڈیا پہ لڑی جائیں گی. تو میرے خیال میں یہ جنگ بھی ابھی تک تو سوشل میڈیا پہ ہی لڑی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ملے گا. اس سے نہ ہندوستان کو فائدہ مل سکتا ہے نہ پاکستان کو فائدہ مل سکتا ہے، کیونکہ جنگ تباہی لاتی ہے، جنگ بربادی لاتی ہے، جنگ کوئی فائدہ نہیں لاتی. اور یہ دونوں ممالک، میں نے جو بار بار یہ کہا ہے کہ دونوں ممالک یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تباہ اور برباد کر دیں، کیونکہ دونوں کے پاس جنگی جہاز ہے، جنگی گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، ٹینکس ہیں، زمینی ہتھیار ہیں، جہازوں کے ہتھیار ہیں، اور ایٹم بم بھی ہے، کشتیوں کے ہتھیار بھی ہے. لہٰذا یہ ایک ایسی لڑائی ہوگی جو تباہی مچائے گی. اور میرے خیال میں نہ پاکستانی قوم اور نہ ہندوستانی قوم یہ تباہی چاہتی ہے. یہ کچھ عناصر ہیں جو آبویسلی آپ یہ خود اب عوام کو سوچنا چاہیے کہ کن عناصر کو اس جنگی ماحول میں فائدہ ملتا ہے یا فائدہ ملے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول کو کنٹرول کرنا ہوگا اور جنگ کی فضا کو ختم کرنا ہوگا. اور میرے خیال میں پھر جو ہم میڈیا اور عوام نے شروع کیا ہوا ہے کہ بھائی جنگ اور جنگ، اور ایک کہتا ہوں میں جنگ لڑوں گا اور دوسرے، جب جنگ کی باری آئے گی ایک بھی نہیں دکھے گا. لہٰذا میں کھل کے کہتا ہوں کہ یہ فوج کا کام ہے، فوج کو کرنے دو، سنجیدگی سے کرنے دو، چھپ کے کرنے دو. یہ نہ میڈیا کا کام ہے، نہ عوام کا کام ہے، نہ سیاستدانوں کا کام ہے. ہم لوگوں کا کام ان کو حوصلہ دینا، تسلی دینا، باقی کام ان کا ہے، پلاننگ ان کا ہے، اٹیک ان کا ہے، ڈیفنس ان کا ہے. دیکھیں جی، بہت شکریہ آپ کا. دونوں طرف سوچنا چاہیے. بالکل ہاں، ہم مانتے ہیں کہ بھارت نے بہت جلد بازی کی، اور یہ الزام جو لگایا تو غلط لگایا. اگر تحقیقات کرتا اور تحقیقات کے نتیجے میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرتا تو 400 کلومیٹر یا 4000 کلومیٹر انٹیلیجنس کے لیے، آپریشنز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ہم اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ٹرین کا حادثہ جو ہے یہ ہندوستانیوں نے کرایا ہے، تو ٹرین کا حادثہ بارڈر سے کتنا دور ہوا ہے. لہٰذا ان باتوں پہ ہمیں نظر نہیں ڈالنا چاہیے. ہندوستان نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ انہوں نے واقعے کے فوراً بعد پاکستان پہ الزام لگائے. نہیں، اگر یہی تھا پھر بھی ثبوت دینے چاہیے تھے، ایک تحقیق کرنی چاہیے تھی. تحقیقات کے بغیر یہ الزام محض ایک الزام ہے جو ابھی تک جھوٹا لگ رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ ہم تو ساری زندگی قوم پرستی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں تاریخ کو پس منظر میں رکھتے ہوئے ہم سے پنجابی بڑے قوم پرست، ہم سے سندھی بڑے قوم پرست ہیں، ہم سے مہاجر بڑے قوم پرست ہیں. ہم تو قومی مسائل پہ بھی گالم گلوچ اور ہنسی مذاق کے لوگ ہیں. عجیب نسل ہے، سمجھ نہیں آ رہی. اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے، کیونکہ پختون قوم اپنے قومی مسائل پہ بھی ایک نہیں ہو پا رہی. تو بہت مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ضروری نہیں کہ سب ایک پیج پہ ہو تبھی مسائل حل ہوں گے. نیت اور ارادہ چاہیے، اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے نیتیں کی ہیں. پختونوں کا حق انشاءاللہ لڑیں گے. ضروری نہیں 100 کی تعداد ہو، 20 کی تعداد ہوگی، لیکن حق لڑیں گے انشاءاللہ. دیکھیں بھائی، بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ریاست اسی دہشت گرد کو اپنا اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتی ہے. تو جہاں پہ نظریہ یہ ہو کہ دہشت گرد آپ کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے، تو اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کیا آپ اپنے ایسٹ کا خاتمہ کرتے ہیں؟ ان ملکوں نے تو یہ سیکھ لیا کہ نہیں، دہشت گرد کبھی ایسٹ نہیں ہو سکتے. تامل ناڈو کو ختم کرنے میں بھی پاکستان کا ہاتھ ہے، تاریخ گواہ ہے، لیکن اپنے ختم نہیں کریں گے کیونکہ دے آر اسٹریٹجکلی ورکنگ فار دیم. دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر اپنے ملک میں اتنا گنونا کھیل مان لیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں، تو افغانستان کی سوکالی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ حکومت بھی تسلیم کر لیں. ابھی اگر وہ جس طرح بھی ہے، بٹ وہ ادھر ہے، موجود ہے اور بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اب اس کو تسلیم کر دے. ساتھ ساتھ ہم افغان قوم کے لیے بہتری کی بات کریں، اور جس طرح انہوں نے پڑھائی بند کی ہے، تعلیم عورتوں پہ بند کی ہے، لڑکیوں کی تعلیم کی بات کریں، بنیادی حقوق کی بات کریں، اور ان کو مان کے افغان قوم کے لیے کوئی آگے بڑھ کی بات کریں. اور پھر یہ بھی بات ہو ضرور کہ ٹی ٹی پی افغانستان کے اوپر اور پاکستان کے اوپر دونوں مل بیٹھ کے کہ اس کا کیا عمل ہے اور کیا راستہ ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ صرف افغانستان میں تو نہیں ہے نا.
آپ کے 470 میں کیا نہیں ہے؟ باقی تو پختونخوا کی بات میں نہیں کروں گا. کیا اس 470 میں ٹی ٹی پی موجود ہے یا نہیں موجود؟ اگر ہے تو یہ مسئلہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں اس سے باہر کی تناظر میں ہمیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے جو ہندوستان کر رہا ہے کہ فوراً بھائی پاکستان پہ بلیم کر دو. تو ہم بھی پھر وہی کرتے ہیں نا، ادھر کچھ ہوا نہیں ہوتا فوراً بھائی افغانستان نے کیا. لہٰذا ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کر کے اپنے صفوں کو بھی صحیح کرنا. میرے خیال میں جو جرگے کے مالکان ہیں وہ اس کا جواب دے دیں. ہم تو جا کے ہم نوا بنے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے، ان کے آواز میں شریک ہوئے اور ان کے آواز کا ساتھ بھی دیا. جس طرح آپ نے بولا کہ NP اس میں شریک ہوئے، اور اب جو انہوں نے کیا ہے وہ تو ان کا کام ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ کیا کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست. یہ کام تو نہیں ہو سکتا نا. مدعی کو چست ہونا پڑے گا، گودام سے نکلنا پڑے گا. گودام میں زندگی نہیں گزر سکتی. تمام تر مظلوم قومیتوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں. میرا والد کھڑا تھا، میرا دادا کھڑا تھا، میرا پارٹی میرے نظریہ کھڑا ہے. وہ مظلوم قوم وزیرستان کا ہو، وہ مظلوم قوم بلوچستان کا ہو، وہ مظلوم قوم سندھ کا ہو، پختونخوا کا، جس کے ساتھ بھی ظلم ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جو ظلم کر رہے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہیں. اگر کوئی غلط بند ہے ان کو رہا کر دینا چاہیے، اگر کوئی صحیح بند ہے تو قانونی سامنا کریں. اور پریفریبلی جو جواب میں دوں گا تو تمام جو بھی مظلوم قوم یا بندہ ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ بل اگر پاس ہوا تو یہ اس حکومت کو بھی لے کر جائے گی. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.